بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام بہت خاص ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہے، اور اس کو آپ سمجھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم جوانی میں کون سے ایسے کام کریں کہ جس میں ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی دنیا کے اندر، زندگی کے اندر ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میں نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ 5 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں، ان کے اوپر ہم صحیح تسلی سے عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری جوانی بھی سکون کے ساتھ گزرے گی، ہمارا لڑکپن بھی اور ہمارا بڑھاپا بھی سکون کے ساتھ گزرے گا۔ کسی بھی قسم کا پچھتاوا ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، یا پھر ہم یہ ارمان لے کر اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ تو گویا کہ کتنا ضروری ٹاپک ہے، اس کو سننا، اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی لازمن کوشش کرنا۔ تو میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ 5 پوائنٹ میں سے سب سے پہلے نمبر پر میں نے رکھا ہے کہ اپنی جوانی میں ہر قسم کی لالچ سے ہمیں آزاد ہونا پڑے گا۔ اگر ہم جوان ہیں تو یقیناً سب سے پہلے اپنے دل کے اندر سے، اپنے دماغ کے اندر سے ہر قسم کی لالچ کو ختم کریں۔ اب جب لالچ ختم نہیں ہوگی تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا، کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے ایسے لگا ہے کہ وہ آپ کو ہر صورت میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ کو پیسوں کی لالچ ہوگی تب بھی آپ کو نقصان ہوگا، جب آپ کو عہدے کی لالچ ہوگی تب بھی آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فلاں جو آدمی ہے اس نے اپنا پورا سرمایہ، اپنے والدین کا سرمایہ وہ لے کر جو ہے وہ اس کو ڈوب گیا، اور اس فلاں آدمی کو دیا اور فلاں کمپنی کو دیا، اور فلاں کمپنی جو ہے وہ لے کر بھاگ گئی ہے۔ ایک یہ چیز میں نے سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی نے نوکری کے جھانسے میں کہ مجھے یہ بڑا عہدہ ملے گا، بڑا منصب ملے گا، کسی کو پیسے دیے اور وہ پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ گویا کہ غلطی اس کی نہیں ہے، جو فرار ہوا، جو چلا گیا، جو پیسے لے کر بھاگ گیا، اس کی غلطی نہیں ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے، غلطی میری ہے کہ میں نے لالچ میں آ کر اس کو پیسے دیے کہ یہ میرے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، کسی کمپنی کو دیے اور وہ کمپنی لے کر بھاگ گئی ہے۔ یا پھر میں نے کسی عہدے کا لالچ کیا، کسی منصب کا لالچ کیا اور پیسے دے کر شارٹ کٹ طریقے سے میں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لہٰذا وہ آدمی جو ہے وہ ہماری لالچ کی وجہ سے وہ سارا پیسہ ہم سے وصول کیا اور وصول کر کے وہ بھاگ گیا۔ تو گویا کہ ہم نے اس لالچ کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر سے لالچ کو دور کرنا ہے۔ اب دیکھیں کتنی کمپنیاں جو ہے ایسی کھلی ہیں، وہ کہتی ہیں جی اپنا پیسہ انویسٹ کریں، ہمارے پاس انویسٹ کریں اور اس کا 1 مہینے کے بعد ڈبل آپ ہم سے لے جائیں۔ تو کوئی سادہ لوگ یا بیوقوف آدمی ہوتا ہے، جوانی میں یہ بیوقوفی لگی رہتی ہے۔ تو جوانی میں انسان کہتا ہے وہ اپنے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ اپنے رشتہ داروں سے لیتا ہے، اپنے گھر والوں سے لیتا ہے، اپنے جتنے بھی دوست احباب ہوتے ہیں ان سب سے لیتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب دیکھتا ہے تو کمپنی وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بے شمار ایسی مثالیں، اگر میں مثالیں دیتا رہوں گا تو یہ جو پیغام ہے یہ میرا لمبا ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ لالچ سے گریز کرنا ہے۔ لالچ ہوگی تو آپ کی جوانی بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کا بڑھاپا بھی برباد ہو جائے گا اور آپ کا سکون مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس سے گریز کرنا، اور ایک جملہ یہاں پر سن لیں اور یہ جملہ اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں رکھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، کہتا ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہیں، جب تک لالچی زندہ ہیں تو اس وقت تک دھوکہ باز اور فراڈ کرنے والے کبھی بھی بھوکے نہیں مار سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ لالچی زندہ ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں، اور دھوکے باز اور فراڈ، جتنے بھی فراڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کا رزق، ان کا چولہا جلتا ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو گویا کہ غلطی جو ہے وہ ہماری ہے، اس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں آتا ہے کہ کسی بھی آدمی کے اوپر اعتماد نہ کریں۔ آج کے دور میں تو بالکل کسی پر اعتماد نہیں کرنا۔ پیسوں کے لین دین کا معاملہ ہے،
کسی پر اعتماد نہ کریں، اور اگر کسی قیمتی چیز کا کوئی معاملہ ہے، وہ آپ سے کوئی لینا چاہتا ہے، آپ کو اعتماد میں رکھا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ سے وصول کرتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کسی پر اعتماد نہ کریں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گہرے دوست تھے، جب پیسوں کی بات آئی تو وہ پیسے جو ہے وہ جب اعتماد میں اس کو دیے اور دے کر وہ بھاگ گیا، اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، کہاں گیا، کدھر گیا۔ لہٰذا اس زندگی میں اور خاص کر جوانی میں کسی بھی آدمی پر اعتماد نہ کریں۔ جس پر بھی اعتماد کریں گے وہ آپ کو لازماً آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور آپ ساری زندگی جو ہے وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے افسوس کے، پچھتاوے کے۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنی قیمتی رقم کے لیے، اپنی قیمتی کسی چیز کے لیے کسی کے اوپر بھی اعتماد نہ کریں۔ آج کا دور کسی پر اعتماد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو جوانی میں کام آئے گا۔ جوانی میں انسان کی عمر ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ہم ہر بندے پر اعتماد کر لیتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی میں بچت کرنا شروع کر دیں۔ کچھ پیسوں کی بچت کریں، کچھ پیسے اپنے جمع کریں، اور وہ جمع کیے ہوئے پیسے جو جوانی میں جمع ہوں گے وہ آپ کو کس وقت کام آئیں گے؟ وہ آپ کو مشکل گھڑی میں کام آئیں گے، جس وقت کوئی بھی آپ کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں رکھے گا، اس وقت یہ پیسے جو آپ نے سیو کیے ہوں گے، جو آپ نے جمع کیے ہوں گے، وہ پیسے آپ کے کام آئیں گے، یا پھر اس وقت کام آئیں گے جب آپ کسی مشکل گھڑی میں ہیں، یا پھر اس وقت کام آئیں گے جب آپ بڑھاپے میں ہوں گے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پیسے کو بچت یا پیسے کو سیو کریں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد کچھ جو آمدن آپ کی بچ جاتی ہے اس کو آپ کسی جگہ سیو کر دیں، اس کو سنبھال کر رکھ دیں، اور مشکل ٹائم پر وہی پیسے استعمال کریں، تاکہ آپ کو ہاتھ پھیلانے کی کسی کے سامنے زحمت نہ اٹھانی پڑے، یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ سب سے مشکل کام جو ہے زندگی میں، سب سے مشکل کام ہاتھ پھیلانا ہے، اور اپنی زندگی میں یہ اصول رکھیں کہ ایسے ہاتھ کرنے والے نہ بنے، بلکہ ایسے کرنے والے بنے، یعنی دینے والے بنے، لینے والے آپ ہرگز نہ بنے۔ لینا ذلت ہے، لینا انسان کو ذلیل کرتا ہے، لینا انسان کو شرمندہ کرتا ہے، اور دینا انسان کو عزت دار بناتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ یہ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی جوانی میں آپ کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں جو آپ کو جوانی میں بھی انکم دیتا رہے، جو آپ کو بڑھاپے میں بھی انکم دیتا رہے، لیکن کوئی باعزت ہنر سیکھ لیں، تاکہ اس ہنر کی وجہ سے آپ رزق کمانے والے بنے رہیں، آپ رزق کمائیں، آپ اچھی طرح باعزت زندگی گزاریں، آپ اس ہنر کی وجہ سے آپ لوگوں کے محتاج نہ ہو بلکہ لوگ آپ کے محتاج ہوں۔ تو اس طرح اس کے اوپر بھی عمل کرنا اور جوانی میں عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور آخری جو بات ہے، 5واں پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیا کام شروع کریں، کوئی بھی اچھا کام شروع کریں، کوئی بزنس شروع کریں، کوئی کاروبار شروع کریں، کوئی آپ کسی جگہ جو ہے وہ جاب کی آفر ہوتی ہے وہاں پر وہ جاب شروع کر لیں، ملازمت کے اندر جو ہے وہ آپ جانا چاہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے جوانی کے ایام میں آپ لازماً اپنے بڑوں سے مشورہ کریں۔ آپ کو باہر کی آفر آتی ہے، ملک کے پاکستان یعنی اپنے ملک سے باہر جانے کی آفر آتی ہے، تو آپ نے اپنے جو ہے وہ بڑوں سے، اپنے والدین سے، اسپیشل اپنے والدین سے آپ لازماً مشورہ کریں۔ اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ شروع کر لیں، اگر آپ کو اجازت نہیں دیتے تو پھر قطعاً آپ کو اس کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ شروع کر لیں گے تو اللہ نہ کرے اگر ناکام ہو جائیں گے تو آپ کا شرمندگی اور ذلت آپ کا مقدر بن جائے گی، پھر آپ کو وہ تانے ملیں گے، وہ آپ کو باتیں ملیں گی کہ میں نے کہا تھا اس کو نہ شروع کریں، تو آپ نے شروع کیا تو لہٰذا اس کا آپ کو یہ نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر یہ ذلت، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں گے، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں مشورہ دیں گے، اپنے تجربات کی روشنی میں وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے کہ یہ شروع نہ کرو، اس میں بھی بڑی حکمت ہوگی،
آپ کہیں گے نہیں جی میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں ایسا کر لوں گا، میں ویسا کر لوں گا، میں آسمان سے تارے توڑ کر لے آؤں گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بڑے مشورہ دیتے ہیں، جو بڑے جس چیز کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں اس کو کریں۔ اگر آپ بڑے کو اگر منع کرتے ہیں آپ کو، تو بے شک وہ جتنا بھی اچھا آپ کی نظر میں کام ہوگا، اس میں لازماً کوئی نقص، کوئی عیب ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اپنے تجربات کی روشنی میں منع کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے بھی آپ ہرگز باز رہیں۔ اچھا کام شروع کرتے وقت اگر وہ آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کریں، تو آپ شروع کر لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ کو نقصان ہوگا تو آپ کو شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے جی میں آپ بڑوں سے پوچھ کر ان کے مشورے سے، اور مشورہ کرنا بھی سنت ہے کہ جب مشورہ کریں گے تو آپ کو ایک اچھا آئیڈیا ملے گا، اچھی رائے ملے گی، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر پھر بھی نقصان ہوتا ہے تو اس میں آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری یا برڈن نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب کا سب تقسیم ہو جاتا ہے، بڑوں کے اوپر بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بغیر مشورے کے آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے، کوئی بھی معاملات شروع کریں گے، تو وہ سارے کا سارا برڈن آپ کے اوپر ہوگا، ساری کی ساری ذمہ داری جو ہوگی وہ آپ کے اوپر ہوگی، اور پھر دوبارہ آپ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے، دوبارہ کوئی آپ کے اوپر اعتماد بھی نہیں کرے گا، اور پھر ہر بندہ تماشا دیکھنے والا ہوگا، کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، کوئی آپ کو کوئی اچھا مشورہ نہیں دے گا۔ وہ یہی کہے گا جی یہ مشورہ سنتا نہیں ہے، اس نے سنا ہوتا تو باپ کا مشورہ سنا ہوتا، اس نے سنا ہوتا بڑے بھائی کا مشورہ سنا ہوتا، اس نے سنا ہوتا کسی دوست کا مشورہ سنا ہوتا، نہ اس نے دوست کا مشورہ سنا، نہ بھائی کا مشورہ سنا، نہ اپنے والد کا مشورہ سنا، لہٰذا اس کو مشورہ دینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے مشورہ سن کر اس کے اوپر عمل کریں گے تو زندگی میں آپ کامیاب رہیں گے، آپ کو کبھی بھی ناکامی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ ان 5 پوائنٹ پر عمل کرنا جوانی میں آپ کو سکون دے گا، آپ کو عزت دے گا، آپ کو فائدہ دے گا، آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے بچائے گا، ہر قسم کی ذلت سے بچائے گا، ہر قسم کی جو مشکلات سے آپ کو بچائے گا۔ اگر ان کے اوپر عمل نہیں کیا تو ذلت بھی ہمارا مقدر ہے، ناکامیاں بھی ہمارا مقدر ہے، اور پھر ہر طرح کی نقصان بھی ہمارا مقدر ہے۔ اس لیے ان کے اوپر عمل کرنا جوانی میں ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا